جس کے اندر اس بات کی کوئی طلب نہیں ہے کہ مجھے دین سیکھنا ہے یا نہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی اسی اصول کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول جب کوئی آپ کو حکم بتائے تو اس حکم کے لیے لبیک کہتے ہوئے تیار رہو، چاہے وہ وقت نماز کا ہو، چاہے وہ وقت تبلیغ کا ہو، چاہے وہ وقت جہاد کا ہو، چاہے وہ وقت اپنے نفس کی خواہش کو مارنے کا ہو۔ ان تمام موقعوں پر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اصل وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ، نہ پریشان ہو نہ پریشان کرو۔ توجہ، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں ہر موقع پر، کب؟ ہر موقع پر، یہی اصل اطاعت کرنے والے ہیں۔ غمی پر تو اللہ یاد آ جاتا ہے، کوئی مرا تو رب یاد آ جاتا ہے، خوشی کے موقع پر اللہ کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بزرگ میں لکھا ہے، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے دین کا نام لینے والے جب گھروں میں خوشی کا موقع آتا ہے ان کے بھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جماعتوں میں وقت لگائے ہوئے، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، بڑے بڑے لوگ، داڑھی پگڑی ٹوپی کرتے جبے کبے، لیکن جب موقع شادی کا، خوشی کا آتا ہے تو یوں ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ خواتین نہیں مانتی۔ کون نہیں مانتے؟ خواتین۔ یہ ہندوؤں کی رسومات جی گھر والے نہیں مانتے۔ بھئی آپ کی نمازیں، تبلیغ، دین، باتیں، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ، جب اس سب کچھ کو آپ نے خوشی کے موقع پر قابو نہیں رکھا تو غم میں تو ویسے بھی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے ہائے سوڑے اور مدد کر جا۔ غم میں تو، مشکل میں تو کافر بھی اللہ کو پکار لیتا ہے، تڑپتے ہوئے حالات میں تو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے اوپر والے، رب نہیں کہتا، اللہ نہیں کہتا، معبود نہیں کہتا، وہ بھی کیا کہتا ہے؟ اوپر والے کرم کر۔ مسلمان بھی غم میں کہتا ہے اوپر والے کرم کر۔ خوشی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ اللہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے، اذا دعاکم تو اس کا جواب دو، یعنی ان کی طرف چلو۔ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا لما یحییکم، حقیقی زندگی یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے۔ جو زندگی اطاعت اور بندگی سے خالی ہے وہ زندگی نہیں بلکہ درندگی ہے۔ مؤذن صبح صبح اذان دے کر بلاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا داعی، پیغام پہنچانے والا بار بار آواز لگا رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔
لیکن اسے تو کامیابی دفتر میں نظر آتی. نماز پتہ ہے ایک برکت کی چیز ہے مسلمان کی نظر میں، بس قرآن ایک برکت کی چیز ہے، بس ذکر ایک برکت کی چیز ہے، بس اس سے زیادہ نہ نماز کا ہم نے کوئی فائدہ سمجھا، نہ قرآن کا کوئی فائدہ سمجھا، نہ ذکر اللہ کا کوئی فائدہ سمجھا. یہی نماز تھی جس نے صحابہ کی سجدوں کے ذریعے سے انقلاب کو برپا کیا. یہی ہماری نماز ہے کہ گھر کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. کیوں آخر؟ وجہ کیا ہے؟ سجدہ تو ہم بھی وہی کرتے ہیں، سجدہ صحابہ بھی وہی کرتے تھے، تسبیح ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، صحابہ بھی وہی پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ آج بھی وہی ہے، سورہ فاتحہ صحابہ بھی وہی پڑھتے تھے، قرآن آج بھی وہی ہے، قرآن صحابہ بھی وہی پڑھتے تھے. اس کے باوجود انقلاب کیوں نہیں آتا؟ انقلاب اس لیے نہیں آتا کہ صحابہ نماز پڑھتے اس نظریے کے ساتھ جو اس پر ملنے والا وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ برکت ہو جائے گی. صحابہ قرآن کو پڑھتے تھے کہ اس کا کوئی حکم ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ہم قرآن پڑھتے ہیں جب کوئی گھر بناتے ہیں قرآن خوانی کے لیے. ہم قرآن پڑھتے ہیں جب کوئی دکان کھولتے ہیں قرآن خوانی کے لیے. ہم قرآن پڑھتے ہیں جب کوئی مر جائے یا مرنے والا ہو، کہتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھو تاکہ جلدی اس کی چھٹی ہو، روح آسانی سے نکل جائے. بس یہ قرآن زندوں کی کتاب تھی، اس کو مردوں کی کتاب بنا دی. فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول پکارے. اس آیت کے ذیل میں علماء نے ایک حدیث نقل کی. فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج کر بلوایا تو آپ نماز میں مصروف تھے. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ آ رہے ہیں. جب حضرت ابی پہنچے تو آپ نے پوچھا تاخیر سے آنے کی وجہ، تاخیر سے آنے کی وجہ. فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. جملہ سننا، اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں جب قرآن کی آیت میں یہ مخاطب کر رہی ہے اللہ اور اس کا رسول بلائے تو نماز چھوڑ کر پہلے پیغمبر کا حکم سنو بعد میں نماز پڑھو. اس ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز چھوڑ کر پیغمبر کا حکم سننا زیادہ ضروری ہے. اور اسی آیت میں علماء نے لکھا ہے کس کس موقع پر آدمی کو نماز توڑنے کی اجازت ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے دیکھا سامنے کوئی آدمی نابینا ہے اور وہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور آگے بہت بڑا کھڈا ہے اور وہ اس میں گر جائے گا گڑھے میں، تو حکم یہ ہے کہ یہ نماز کو توڑے اور اس آدمی کی جان بچائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے. لیکن ایسے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی لمبی آیتیں پڑھیں. کیا ہوا بھائی اس کو آپ نے نہیں؟ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن میں کیا کر رہا تھا؟ یا کہیں آگ لگ گئی ہے اور وہاں معصوم بچے ہیں اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو توڑے اور پھر ان بچوں کی یا ان افراد کی جان بچائے جو آگ سے نکل نہیں سکتے. نماز بعد میں بھی قضا ہو سکتی ہے لیکن انسان کی جان چلی گئی پھر وہ دوبارہ آ نہیں سکتی. ایسے بہت سارے مسائل علماء نے لکھے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اسی کی اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اور چوری ہونے کا خطرہ ہے اور کوئی آدمی اس سے اٹھا کر لے جاتا ہے، تو یہ نماز کو چھوڑ کر، نماز کو توڑ کر پہلے اس چور کی پھینٹی لگائے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنا. کیا کرے؟ پہلے چور کی خدمت کرے اور پھر اس کے بعد کیا کرے؟ نماز پڑھے. کر کے جا رہے ہیں. ایک بزرگ کو کسی نے کہا حضرت جی مدرسے میں بہت سارے طالب علم چوری کرنے لگے، بہت سارے مسجد میں نمازیوں نے چوری شروع کر دی.
تو حضرت فرمانے لگے آپ کو بات کی سمجھ نہیں ہے، طالب علم چور نہیں ہو سکتا، چور طالب علم بن کر آتا ہے، نمازی چور نہیں ہو سکتا، چور نمازی بن کر آتا ہے۔ نمازی بھی ہو چور بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن واضح کیا فرما رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہو اور برے کاموں سے بھی نہ رکے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میری نماز میں کمی ہے، میری نماز میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاتون سے کسی کو عشق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ آج کل عشق کے مریض آپ کو گلی کونوں میں بہت ملیں گے، موبائل کانوں سے لیے مارے مارے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، ہاں کبھی کس گلی میں کبھی کس گلی میں کبھی اس گلی میں، کھڑے ہیں موبائلوں کے ساتھ، ہینڈ فری لگا ہوا ہے اور اپنا تماشا بنا کر دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ تو اس لڑکے کو خاتون کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ عشق ہو گیا۔ اس خاتون نے جواب عشق کا خط لکھا، اس نے کہا میں آپ سے پیار کرنے کے لیے تیار ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وہ شرط پتہ کیا تھی؟ اس نے کہا ایک شرط ہے، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، میں آپ کے ساتھ عاشق بن جاؤں گی۔ کیا ہو جاؤں گی؟ 40 دن تک کیا کرو؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، پھر میں آپ کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں؟ عشق، واٹس ایپ کا جواب، ای میل کا جواب، فیس بک پر کمنٹ کا جواب آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، ایک چھوٹی سی شرط ہے، وہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 40 دن تک نماز نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ جب ظاہر سی بات ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا تو کہاں پڑھے گا؟ مسجد میں، مسجد میں پڑھے گا تو پھر کس کے ساتھ پڑھے گا؟ جماعت کے ساتھ۔ اس نے کہا مجھے یہ بات منظور ہے، بس 40 دن ہی تو ہیں سارے، کیا ہے؟ 40 دن گزریں گے اور پھر آپ کے ساتھ 8 مٹکا لگ جائے گا، لہٰذا 40 دن کا کیا پتہ چلتا ہے، یوں گزر جائیں گے۔ اس نے صف اول میں نماز شروع کی، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، جب 40 دن مکمل ہوئے، 5 دن اوپر گزر گئے، 10 دن اوپر گزر گئے، تو اس عورت نے خط لکھا۔ کیا لکھا؟ اپنے جو اس کے ساتھ لور تھا، پیار کرنے والا تھا، اس کی طرف خط لکھا۔ اس نے کہا لکا چرتا ہو رکشوے، کتنے رول گئے ہو سائیاں، کہاں چلے گئے ہو، کوئی اور تو نہیں پکڑ لیا، ہماری طرف بھی کبھی پھیرا پا جاؤ، ایک نظر کرم۔ اس نے کہا آپ کا وہم و گمان ہی میرے خیال سے نکل چکا ہے، اب تو یہ فکر ہے ایک اذان کے بعد دوسری اذان کا وقت کب آئے گا۔ وہ عورت بھی جانتی تھی کہ 40 دن کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے کو جہنم سے برات کا فیصلہ ہے، نفاق سے برات کا فیصلہ ہے، تو وہ میرے عشق سے کیسے بری نہیں ہوگا۔ اتنی تربیت یافتہ ہمارے گھروں کا ماحول تھا۔ علماء نے لکھا جب فجر کے لیے لوگ نماز کے لیے جاتے، کس کے لیے؟ گلیوں میں یوں لگتا جیسے بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے۔ وہ یہاں کی باتیں نہیں کی ہوگی، وہ کئی جنگلوں کی، اس لیے کہ ریوڑ تو کہاں ہوتا ہے؟ جنگل میں۔ آپ تو شہری لوگ ہیں ماشاءاللہ، شہر کی سہولت والی زندگی ہے، شہر میں بنگلوں کا ماحول ہے، خوبصورت نظارے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، ریوڑ تو بکریوں کا جنگل میں ہوتا ہے۔ کہنے لگے جب فجر کے لیے لوگ جاتے یوں محسوس ہوتا جیسے بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، اور گھروں سے یوں آواز آتی تلاوت کی جیسے شہد کے مکھیوں کی بنبنانے کی آواز آتی تھی۔ کیا چشم فلک، سورج کا نکلنا، رات کی تاریکی کو اب شہر کراچی اور گلستان کالونی میں یہ نقشے دستیاب ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ گھروں کی خاتون مجرم ہے؟ یہاں بیٹھا ہوا مجمع کا ہر آدمی، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ، کیا فرمایا؟ اللہ۔ یہ اللہ کا جملہ جب عربی میں آتا ہے نا تو
تو اس کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مؤذن صاحب جب کہتا ہے نا ایک ضروری اعلان سنو، یہ الا اس کام کے لیے آتا ہے عربی میں۔ کس کے لیے آتا ہے؟ ضروری اعلان سنو۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کوئی بچہ گم گیا ہوگا یا کوئی مر گیا ہوگا، جنازے کا اعلان ہو۔ اللہ کے رسول جب کوئی اہم بات فرماتے تو فرماتے الا، صحابہ متوجہ ہو جاتے، کوئی لگتا ہے قیمتی بات ہے، فرمایا الا کلکم، تم میں سے ہر ایک آدمی راعٍ، اپنے ماتحتوں کا نگران ہے، اپنے ماتحتوں کا۔ اور آگے فرمایا وَكُلُّكُمْ، تاسو ٹولنا دی مسئلے تپوس کی گی، ایک گل تواڈے ساریاں کولوں پوچھی جائے گی۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم سب سے تمہارے ماتحتوں کا سوال ہوگا۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا، باپ کے کان کھینچے جائیں گے۔ بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، ماں کے کان کھینچے جائیں گے کہ نماز نہیں پڑھتی، تسی ستے رہ گئے جی۔ بیٹے بے حیائی کا بازار گرم کرتے تھے، باپ سے پوچھا جائے گا۔ بیٹیاں عیاشیاں کرتی رہیں، ماں سے پوچھا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ، تم میں سے جو تمہارے ماتحت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ بھئی یہ مجرم کیوں بنے، انہوں نے یہ غلط کام کیوں کیے، تم کیوں بڑے بنتے رہے، صرف بیٹوں کی تنخواہیں کھانے کے لیے؟ باپ کا یہی کام ہے بس، پہلی تاریخ کا انتظار کرنا اور نوٹ گرم کرنا۔ نماز پڑھے نہ پڑھے، تلاوت کرے نہ کرے، دین پر آئے نہ آئے، اس کے ساتھ باپ کا کوئی لینا دینا، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے باپ اس مسئلے میں۔ قرآن پڑھتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کو نماز کا فرض آتا بھی ہے کہ نہیں۔ فجر کی اذان کے لیے تو باپ بیٹے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن صبح 8 بجے کے بعد اللہ کا پا سکن کمپنی تو نہیں جی، ڈپٹی نہیں جانے تم نے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ جائے گا تو میرا بھی کچھ بنے گا نا، یہ نہیں جائے گا تو میں ابھی جو بیٹھا ہوں بڑھاپے میں تو میں نے بھی تو اسی سے لے کر کھانا ہے نا، تو لہٰذا اس کو اس کی نماز کی فکر نہیں ہے، جہنم میں جاتا ہے جائے، اس کو پیسے لا کر دے۔ یہ جب مسلمان جہنم میں جائیں گے نا تو کافر پوچھیں گے آپ ادھر کیا کرنے کے لیے آ گئے، تھوڑا ایتھے کی کم ہے، تجھی تے بڑے کلمہ پڑھ دے سو۔ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کلمہ تو ہم نے پڑھا تھا لیکن نماز ہم نہیں پڑھتے تھے، کلمہ تو ہم نے پڑھا تھا لیکن نماز، مسلمان بھی ہو اور بے نمازی بھی ہو۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا فضائل اعمال میں سنتے نا، بے نمازی کل کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ۔ یہ تینوں وہ ہیں جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، بلانے سے مراد یہ ہے جب بھی کوئی کام کرنے لگو وہاں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ فرمایا جب آپ یہ کام کر لو گے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول بین المرء وقلبی، آپ کے دل کے درمیان حائل ہو جائیں گے، یعنی آپ جب اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات مانو گے پھر اللہ آپ کا مددگار بنے گا اور گناہوں سے بچائے گا، مصیبت سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، غموں سے بچائے گا، دکھوں سے بچائے گا۔ اگر تم پھر بھی باز نہیں آتے تو قرآن آگے چیلنج کرتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پھر کرتے رہو اپنی مرضیاں، کب تک بھاگو گے؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سب کو اس کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق۔ اللہم